خاطر تو ہے. دیکھیے وہ محمود ہے، یہ محمد ہے. محمود وہ جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. بھائی اللہ نے اپنے لیے محمد کا انتخاب نہیں کیا کہ میں محمود ہوں جس کی حمد کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. عربی دان جو یہاں تشریف فرمائے وہ تائید فرمائیں گے، مبالغہ ہے یہاں پر، تشدید ہے. محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات مل کر اس کی حمد کرے تو وہ محمود بنتا ہے، اور وہ اپنے مصطفیٰ کی نعت پڑھے تو یہ محمد بنتا ہے. جی وہ اگر اپنے حبیب کی شان بیان کرے تو شان اتنی عظیم ہے کہ یہ محمد بنتے ہیں. اور اللہ نے شان ایسے بیان کی. دیکھیں ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں مصطفیٰ کی شان؟ ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ بھائی توصیف محمد کی وہ تحریر کہاں تک کہ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک. ہم تو یہیں پہنچ سکتے ہیں کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک. بھائی جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، وہ لہجہ ہے جو حیدر کا تو خالق کی زبان ہے. تو ہم تو کما حق کو درک ہی نہیں کر سکتے. لیکن اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پوچھنی ہے، سب سے پہلے قرآن میں دیکھیے. ایک مل کے یہاں سے وہاں تک اجتماع محمدی صلوات بھیجتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کی ایک ایک ادا پر قرآن میں آیت نازل کی ہے. اپنے حبیب کو بچپن میں دیکھا، فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے رسول آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کا اہتمام کیا. حضور کو تنگدست دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ تنگدست تھے، ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں فاغناہ بمال خدیجہ. بھائی غنی اللہ نے بنایا لیکن مال خدیجہ کا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ پروردگار تیرے حبیب کی پرورش کی ابو طالب علیہ السلام نے تُونے قرآن میں کہا. آپ یتیم تھے، ہم نے پرورش کا اہتمام کیا. آپ تنگدست تھے، ہم نے غنی بنایا. تو ابو طالب علیہ السلام کا بھی احسان ہے محمد مصطفیٰ پر، خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بھی احسان ہے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو ہستیوں کا احسان ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے احسان کا بدلہ ایسے عطا کیا کہ خدیجہ کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دیا، ابو طالب کو کل ایمان کا باپ بنا دیا. اللہ سب مل کے اللہ سنیے گا، بھی کچھ کہنا ہے مجھے. اللہ نے اپنے حبیب کی ایک ایک ادا پر آیت نازل کی ہے. بچپن میں دیکھا، پھر دو آیتیں سن لیجئے. بچپن میں دیکھا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ. تنگدست دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ. حضور کو سفر میں دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ. تنگدست دیکھا تو فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ. بھائی حضور نے چادر اوڑھ لی تو فرمایا یا ایھا المزمل. حضور نے قبا اوڑھ لی، فرمایا یا ایھا المدثر. حضور کو اپنے وطن میں دیکھا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محمد میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے. وانت حل بہذا البلد، قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں. میں خدا کی قسم کاش یہ جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں کی صورت میں ضرور اظہار فرمائیے گا. بھائی کیا شان ہے ان کی کہ اللہ نے شہروں کو ان کے نام سے منسوب کر کے عزت عطا فرما دی. یہ مکہ پہنچ جائے تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ پہنچ جائے تو منورہ ہو جاتا ہے، نجف چلے جائیں تو اشرف ہو جاتا ہے، کربلا پہنچ جائے تو معلیٰ ہو جاتا ہے، کاظمین چلے جائیں شریفین ہو جاتا ہے، مشہد پہنچ جائیں تو مقدس ہو جاتا ہے، اور ان کا کوئی ادنا سا غلام سیون پہنچ جائے تو وہ بھی شریف ہو جاتا ہے.